بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مہینہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک مہینہ ہے۔ اسی نسبت سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو اسپیکٹ ہے اس پر ہم کچھ آپ کے سامنے واقعات رکھیں گے، کیونکہ قرآن میں آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، تو ساری دنیا کے لیے آپ رحمت تھے۔ تو آپ کی پیدائش جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے سب بتایا ڈیٹیل آپ کو، مکہ میں آپ پیدا ہوئے اور مدینہ میں آپ کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ آپ کو پیغمبر بنایا گیا 610 عیسوی میں، جب آپ 40 سال کے تھے۔ آپ جو ہیں وہ بچپن سے ہی سیکر آف ٹروتھ تھے، اسی وجہ سے آپ بار بار جا کر غار حرا میں بیٹھ جاتے تھے اور وہاں وہ کرتے رہتے تھے، غور و فکر کرتے رہتے تھے، زمین و آسمان کا کون خالق ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمارا خالق کون ہے، یہ ساری چیزوں پر آپ سوچتے رہتے۔ تو جب آپ وہاں پر ستو اور پانی لے کر جاتے تھے اور جب سب وہ ختم ہو جاتا، پھر کئی دن کے بعد آپ گھر واپس آتے، پھر ستو اور پانی لے کر چلے جاتے۔ اب اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ دیکھیے حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ بہت ہی ساری سہولتیں آپ کو حاصل ہو گئی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ جو ہیں مکے کی ایک مالدار عورت تھیں، تو آپ بہت آسانی سے ایک کمفرٹیبل لائف جی سکتے تھے۔ لیکن آپ نے اس کمفرٹیبل لائف سے یہ بہتر اس کو ترجیح دی کہ سچائی کی تلاش کی جائے۔ اصل میں کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کا جو دین تھا وہ لوگ بھول چکے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لوگ نماز میں سیٹی اور تالی بجایا کرتے تھے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے وہاں پر جن کو حنیف کہا جاتا تھا، اسی میں حضرت ابوبکر بھی تھے، تو وہ سچائی کی تلاش میں تھے۔ کئی لوگ یہ کہتے مر گئے کہ اے اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کی عبادت کس طرح کی جائے تو میں ویسے ہی عبادت کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست قربانی دے کر کے دین کو محفوظ کیا۔ آپ ایک ہسٹوریکل پرافٹ تھے، اور اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ہسٹوریکل نہیں تھے، کیونکہ ان کے فالوورز بہت کم ہوتے تھے، تاریخ میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، اور جو چند فالوورز ہوتے تھے تو وہ دین کو محفوظ نہیں کر پاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کیا حضرت ابراہیم کی فیملی کے ذریعے سے کہ ایک پوری نسل بنائی، اور اس نسل نے یہ دین کو محفوظ کیا۔ وہ اتنا زبردست فالوئنگ ملی کیونکہ وہ لوگ اپنی فطرت پر تھے، انہوں نے پوری قربانی دے کر کے رسول اللہ کا ساتھ دیا، تو اس طریقے سے دین محفوظ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے پولیٹیکل پاور دیا۔ تو اس طریقے سے ساری دنیا میں اس دین کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو ایک فلپ کے ہٹی نے کہا ہے کہ پرافٹ محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری۔ تو اس طریقے سے آپ اصل میں کیا تھا کہ آپ آخری نبی تھے۔ ابھی تک ایسا ہو رہا تھا کہ جب ایک نبی کی تعلیمات لوگ بھول جاتے تھے، اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتا تھا، لیکن آپ آخری نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کو، قرآن کو محفوظ کرنے کی خود ذمہ داری لی، کیونکہ اللہ دیکھ چکا تھا کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو خود ذمہ داری لی، اور اس کے سلسلے میں ہم نے الگ سے بات بھی کی ہے، اور آگے بھی اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہیں آخری نبی تھے، اس کا پریڈکشن جو ہے بائبل میں بھی ہے، کیونکہ دوسری جو قومیں تھیں تاکہ ان کو ایک اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہی آخری نبی ہے،
تو جب آپ آئے پیغمبر کا وہ انتظار ہی کر رہے تھے، تو بہت سارے لوگ تو اس طریقے سے دین اسلام میں آ گئے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہی آخری نبی ہیں۔ تو خود حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ سورہ صف میں آیا ہے یہ بات۔ تو ہو سکتا ہے مولانا اپنی کتاب پیغمبر انقلاب میں لکھتے ہیں کہ احمد جو ہے وہ اس کا جو معنی ہے پریز وردی، تو اس معنی کے حساب سے آپ نے کوئی لفظ بولا ہوگا۔ تو جو کرسچن جو تھے فلسطین کے، سیریا کے، ان کے ذریعے سے تو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ لفظ منحمنہ تھا۔ منحمنہ وہ اوریجنل لفظ تھا جو حضرت مسیح نے بولا تھا۔ منحمنہ کے معنی ہے پریز وردی۔ تو وہی لفظ بعد میں جب یونانی میں بائبل ٹرانسلیٹ ہوئی تو وہ فارکلیت، پیراکلیٹ بن گیا۔ تو یہ جو آپ کا آپ کے بارے میں جو پریڈکشن ہے، بلکہ اور بھی جگہ جگہ پریڈکشن ہے دوسری آسمانی کتابوں میں بھی، تو بہت سارے پریڈکشنز کو تو لوگوں نے ہٹا دیا، مٹا دیا، لیکن بہت سارے ابھی بھی ہیں۔ تو آپ پورے معنی میں رحمت للعالمین تھے، اور ایسا نہیں کہ صرف نبوت کے بعد ایسا ہوا، بلکہ آپ نبوت سے پہلے بھی آپ کا وہی کیریکٹر تھا۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو کیریکٹر فطرت کے زور پر تھا، وہ اب ایک اصول پسندی کے زور پر ہو گیا، وہ خدا کی تعلیمات کے بیس پر ہو گیا اور کانشسلی ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہم کو بہت ساری ایسی روایتیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی آپ کا کیریکٹر وہی آئیڈیل کیریکٹر تھا۔ آپ نے کبھی کسی کو ستایا نہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کا جواب نہیں دیا، کوئی کبھی ریٹیلیشن نہیں کیا۔ ہمیشہ آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ جب آپ کو پہلی وحی ملی اور آپ بہت گھبرائے ہوئے گھر آئے تو حضرت خدیجہ نے ان کو یہی کہہ کر یہ دلاسا دلایا کہ آپ اتنا زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو کبھی خدا رسوا نہیں کرے گا۔ تو اور آپ کا لقب بھی الامین پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے کہ آپ ہمیشہ سچ بات کہتے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ کوئی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے۔ یہی چیز تھی جس نے حضرت خدیجہ کو متاثر کیا اور انہوں نے آپ سے رشتے کا پیغام بھیجا۔ تو ایک حضرت انس تھے، تو وہ آپ کی خدمت میں 10 سال رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 10 سال کے عرصے میں آپ نے ایک بار بھی نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کوئی حکم دیا کام کرنے کا، اور نہ کبھی بھی کسی بات پر ملامت کی، نہ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا۔ تو 10 سال کے عرصے میں ایسا ہونا یہ بالکل تقریباً ناممکن ہے۔ تو یہ تھا آپ کا کیریکٹر، اور یہی آپ کی آؤٹ سٹینڈنگ کوالٹی ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ نے تمام لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا۔ تو ایک عبداللہ ابن ابی الحسمہ تھے، یہ بھی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بار انہوں نے کہا کہ کچھ معاملہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے باہر، تو انہوں نے کہا کہ کچھ رسول اللہ کو انہیں کچھ رقم دینی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، گھر میں کچھ کام، گھر میں سے پیسہ لینے گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ کام پڑ گیا اور وہ بالکل بھول گئے۔ 3 دن ہو گیا۔ 3 دن کے بعد وہ گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ وہیں انتظار کر رہے تھے بیٹھے، اور بس اتنا کہا کہ تم نے مجھے بہت زحمت دی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں پورے سراپا آپ رحمت تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگیں بھی تو ہوئی ہیں، تو جنگیں آپ نے کوئی بھی جنگ افینس میں نہیں کیا ہے۔ جنگ آپ کے اوپر ڈال دی گئی تھی، اور کئی بار آپ نے پوری کوشش ایسی کی کہ آپ اس سے اوائڈ کریں۔ آپ نے صلح کی، آپ نے پوری کوشش کی کہ جنگ سے بچیں۔ جنگ احزاب میں آپ نے خندق کھود دی،
اور بار بار ایسا ہوا کہ آپ نے پوری کوشش کی جنگ سے بچنے کی، لیکن چند بار ایسا ہوا ہے کہ جنگ ہوئی لیکن وہ آپ کے انیشیٹو سے کبھی بھی افینسو جنگ نہیں ہوئی۔ لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جنگ بھی تو ہوئی ہے، تو جنگ آپ نے نہیں کی، آپ تو ہمیشہ صلح آپ چاہتے تھے، اور ہمیشہ صلح سے ہی آپ نے ساری کامیابی حاصل کی ہے۔ تو پھر آپ کے ساتھ وہ زمانہ آیا جب آپ کو نبوت ملی اور یہ حکم ملا کہ اس دین کو تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر شرک تھا، اور لوگ شرک کے مقابلے میں بہت زیادہ سینسیٹیو تھے، اور ان کی ساری جو انٹرسٹ تھا، اکنامک انٹرسٹ، وہ سب شرک سے وابستہ ہو گیا تھا۔ تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ دین توحید کو ہم اختیار کر کے ہمیں کچھ اس سے کیا فائدہ ملے گا، یہ تو ہماری ساری اکانومی جو ہے وہ سب تباہ ہو جائے گی۔ تو بہت سخت ایک بات تو یہ تھی، دوسری ہے کہ اس زمانے میں ریلیجس فریڈم نہیں تھی، بس جو دین چلا آ رہا تھا باپ دادا سے وہی دین تھا۔ تو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے آپ کی زبردست مخالفت ہوئی۔ شروع میں تو انہوں نے صرف مذاق اڑانے تک اکتفا کیا، آپ کو ریجیکٹ کیا، آپ کی ملامت کی، آپ کو ساحر اور مجنون کہا، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو باز نہیں آتے ہیں تو انہوں نے زیادہ سختی کرنا شروع کر دی، فزیکل ہارم بھی پہنچایا، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے، آپ کے خاص طور پر کیونکہ مکہ میں عرب میں دو طرح کی آبادی تھی، ایک تو وہ لوگ تھے جو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرا تھا جو لیبر کلاس کہہ سکتے ہیں، غلام تھے۔ تو جو غلام لوگ اسلام میں آ جاتے تھے ان کو بہت زبردست سزائیں دیتے تھے، کیونکہ ان کی پشت پر کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا۔ قبیلے والوں سے ڈرتے تھے تھوڑا، کیونکہ قبیلہ جو ہے بدلہ لیتا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا نہیں جرأت کر سکے جتنا کمزور طبقے کے ساتھ انہوں نے کیا۔ لیکن خاص طور پر یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی ریٹیلیشن نہیں کیا، کبھی کوئی جواب نہیں دیا، اور ہمیشہ لوگوں کو درگزر کرتے رہے، معاف کرتے رہے، اور ان کے ہارم سے بس بچنے کی کوشش کرتے رہے، نئی ایسی پلاننگ کرتے رہے جس میں ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پیغام خدا کا پہنچایا جا سکے۔ تو قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ جو ہیں بہت ہی بلند اخلاق پر ہیں۔ تو یہ بلند اخلاق کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا تم امیہ نہ بنو۔ امیہ کا مطلب وہ ٹٹ فار ٹیٹ بیہیویئر، یعنی جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے۔ اگر تم ہمارے ساتھ اچھا کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا کریں گے، تم برا کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ برا کریں گے۔ یہی آج تمام لوگوں کا اخلاق ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، بلکہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی تم اچھا کرو، کوئی ظلم کرے تو تم اس کو معاف کرو۔ اور پوری زندگی آپ نے یہ کر دکھایا۔ اور جب آپ مدینہ چلے گئے تب بھی آپ نے کبھی قریش کو برا بھلا نہیں کہا۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب سامنے نہیں کہہ پاتے ہیں تو آڑ میں کہتے ہیں، کبھی آڑ میں بھی نہیں کہا۔ اور مدینہ جہاں کہ آپ رولر ہو گئے تھے، آپ کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، تمام میجارٹی آپ کے ساتھ تھی، اس وقت بھی آپ نے قریش کو کچھ نہیں کہا۔ آپ کے اندر جو ویل وشنگ تھی وہ پار ایکسلاں تھی، کسی موقع پر بھی آپ نے اپنا یہ کھویا نہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ احد میں آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، بالکل لہو لہان ہو گئے، ایک گڑھے میں گر گئے تھے۔ تو اس وقت آپ کے منہ سے صرف اتنا نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو لہو لہان کرے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ فوراً آپ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو اس کا تم کو اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے جورسڈکشن ہے، کہ اللہ چاہے کسی کو معاف کرے، چاہے اس کو ہدایت دے، اور یہ وہ لوگ ظالم ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
تو یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہم لوگ دوسروں کو ظالم کہنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے بد دعائیں دیتے ہیں، تو میسیجز آتے ہیں کہ یہ بد دعا کا الفاظ ہیں، یہ بد دعا کریں، تو یہ بالکل ٹوٹل سینس میں 100% غلط ہے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ ہم بد دعا دیں۔ یا تو ہم اس کے لیے کچھ اچھا کام کریں، ویل وشنگ اس کے لیے ہمارے پاس ہو، یا تو کم سے کم اتنا ہو کہ ہم خاموش رہیں، لیکن ہم اس کے لیے بد دعا کریں، اس کا بربادی چاہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ خدا کے جورسڈکشن میں داخل ہونا ہے۔ تو یہ بات بہت ہی لوگوں تک کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ ہمارا جو جوابی اخلاق ہے تو وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارا اخلاق اصولی اخلاق ہونا چاہیے۔ مطلب اصولی اخلاق کا مطلب ہمیں ہمیشہ اچھا بدلہ لوگوں کو دینا ہے، ہمیں ہمیشہ آنیسٹی کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ ایمانداری کرنا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو ہم اس کے ساتھ ایمانداری کا معاملہ نہ کریں، کیونکہ ہمیں جب آخرت میں جو پوچھا جائے گا وہ ہمارا کیسی ڈیلنگز تھی لوگوں کے ساتھ، اس کے ذریعے سے ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بتایا کہ الدین المعاملہ، تو دین جو ہے وہ معاملہ ہے، تو جو معاملات میں ہمیں یہاں جج کیا جا رہا ہے، ہم اس کے بارے میں زیادہ کانشیسلی اس پر سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں بہت ہی زیادہ سیریس ہونا ہے کہ جہاں ہمیں جج کیا جا رہا ہے وہ معاملات ہیں، اور وہ خاص طور پر معاملات جو ہم کمزوروں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا سوائے خدا کے۔ اب زیادہ طاقتور سے تو ہم خود ہی ڈرتے ہیں، لیکن کمزور کے لیے ہم جیسا کمزور کے ساتھ جیسا عمل کرتے ہیں وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھا جائے گا۔ تو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا۔ ایک بار ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ ہم اپنے خادم کا مطلب وہاں ہوتا تھا غلام کو تو لوگ خوب پٹائی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، کیونکہ وہ بیچارے کے پاس نہ کوئی ٹرائب ہوتا تھا پشت پر، نہ ماں باپ ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں کہیں بھی کوئی مل گیا، کہیں پڑاؤ پہ حملہ کر دیا، اور جو بھی مل گیا اس کو اٹھا لائے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی طریقے سے غلام کی حیثیت سے بیچ دیے گئے تھے۔ تو غلام ہوتے تھے، ان کے کوئی پشت پر کچھ ہوتا نہیں تھا، تو ان کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو ایک دیہاتی نے پوچھا کہ ہم اپنے غلام کو، اپنے خادم کو کتنی بار ایک دن میں معاف کریں؟ آپ نے کہا 70 بار معاف کرو۔ اس کا 70 بار کا مطلب ہے کہ ہمیشہ معاف کرو۔ تو ایک بار آپ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں کہیں باہر، تو حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ تھے، تو کوئی آدمی آیا اور آپ کو حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنے لگا۔ ایک بار انہوں نے جواب نہیں دیا، 2 بار جواب نہیں دیا، جب تیسری بار اس نے پھر وہی کہا، بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہا تھا، تو آپ نے کچھ جواب دیا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ آپ کیوں چلے گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ بدلہ لے رہا تھا، وہ جواب دے رہا تھا، جب تم بولنے لگے تو فرشتہ چلا گیا، تو پھر میں بھی چلا گیا۔ تو یہ ہے کہ آپ رسول تھے، آپ کو دوسروں کی غلطیوں کو بتانا بھی تھا، تنقید بھی کرنی تھی۔ تو آپ کی تنقید کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کبھی نام لے کر تنقید نہیں کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کرتے ہیں اور ایسا بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو لوگوں کی عزت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ کبھی کسی کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن وہ بات بھی کہنی ہوتی تھی، کیونکہ اگر آپ نہیں کہتے تو پھر کون کہتا؟ آپ کو تو پورا جو ہے ساری آپ کی ٹیچنگز جو ہیں وہ ساری ریکارڈڈ ہیں، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ خود کتنے ہمبل تھے، کتنے زیادہ خدا سے ڈرنے والے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، میں نے چند واقعات جو ہیں مولانا کی کتاب پیغمبر انقلاب سے لیے ہیں۔ تو ایک بار ایک حضرت انس کا یہ بیان ہے کہ ایک بار آپ چل رہے تھے راستے میں، تو آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے، تو نجرانی چادر جو ہے اس کا
کنارہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، رف ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی آیا دیہاتی بدو، اس کے پاس 2 اونٹ تھے، تو اس نے زور سے چادر کھینچی، اتنی زور سے جھٹکا دے کر کے آپ کے گردن میں نشان پڑ گیا، اور کہنے لگا کہ یہ میرے 2 اونٹ ہیں، اس 2 اونٹ کے برابر مجھے غلہ دو، اور جو مال ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے۔ تو اگر آج کوئی ایسا کہہ دے تو لوگ مارنے دوڑیں گے اس کو۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا، لوگوں نے جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے ڈانٹنا مارنا چاہا، آپ نے منع کر دیا، آپ مسکرا دیے۔ تو آپ یہ مسکرا دیے کہ وہ سچ مچ مال تو میرا ہے نہیں، مال تو اللہ کا ہے، اور جو ہے وہ تو صحیح بات کہہ رہا ہے۔ تو آپ اس کو مسکرا دیے، اور آپ نے کہا کہ تم اس کو جاؤ، اور 1 اونٹ بوجھ جو ہے اس کو کھجور دیا، اور 1 بوجھ اونٹ جو ہے اس کو جو دیا۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے ایگزامپلس سیٹ کر رہے تھے، اور اتنے اچھے ایگزامپلس ہیں کہ اگر لوگ اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں تو پوری زندگی ان کی سدھر جائے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھی کہ کیا تم، اس وقت جب کہ رسول اللہ رولر تھے مدینے کے، تو آپ نے پوچھا بھی کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں، تم نے ایسا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کوئی برے جو ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ پھر مسکرائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کو معلوم تھا کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو غصہ تھا وہ آپ کے تحمل پر غالب رہتا تھا، تو ہمیشہ آپ لوگوں کو معاف کرتے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی سے بدلہ لیا ہو، اور لوگوں کے لیے دعائیں کرتے، جب دیکھتے کہ لوگ جو ہیں بات نہیں سن رہے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر، تو ان کے لیے دعائیں کرتے۔ تو یہی کہتے کہ یہ جو الدین المعاملہ، یعنی انسان کا امتحان معاملات سے ہوتا ہے، تو ہمیں ہر حالت میں اپنے معاملات میں بالکل آنیسٹی کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اتنی بڑی بڑی آپ نے معافی دیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب مکہ فتح ہوا اور اس وقت آپ وکٹوریسلی مکہ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، تو اس وقت جو مکے والے قریش جو تھے، جنہوں نے اتنا زیادہ ظلم آپ کے اوپر کیا تھا، اور اتنی جنگیں کی تھیں، اتنا، جس میں ایک جنگ میں تو احد میں تو آپ خود ہی زخمی ہو گئے تھے بری طرح، اور آپ کے کتنے ساتھی ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، مطلب کیا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب وہ جنگی مجرم جو ہیں آپ کے سامنے لائے گئے کعبہ میں، تو آپ نے اس تمام لوگوں کو معاف کر دیا، اور ان سے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ تو یہ آپ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ آج آدمی سوچے گا کہ اگر ہم ان کو معاف کریں گے تو یہ تو اور دلیر ہو جائیں گے، اور زیادہ ظلم کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا کانشنس اتنا زیادہ اویکنڈ ہو جائے گا کہ وہ ظلم کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں 1-2 دن کے اندر اندر سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے جو بائبل میں بار بار آیا ہے کہ خدا کی بادشاہت آنے والی ہے، تو یہی خدا کی بادشاہت تھی۔ آپ نے پہلی بار دنیا میں خدا کا دین جو ہے وہ غالب کیا۔ خدا کا دین غالب پولیٹیکل سینس میں نہیں، بلکہ دین کو پرزرو کیا، دین کو لوگوں کے لیے محفوظ کیا، اور اتنا زیادہ تمام آپ کی جو ٹیچنگز تھیں، اور قرآن اور حدیث اور سنت، ساری کی ساری چیزیں ایسی محفوظ ہو گئیں کہ کسی انسان کے لیے یہ مشکل نہ رہی کہ خدا کا اصل دین کیا ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے اس کو پا سکتا ہے، اس کو جان سکتا ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اظہار دین جو ہے آپ کے ذریعے سے مکمل ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب کچھ سوال جواب لیں گے۔
آج کی ٹاک جو آپ نے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے اس پر، تو اس پر مجھے ایک حدیث یاد آئی جو آپ نے خاص طور سے وہ ایک دیہاتی کا واقعہ بتایا تھا کہ نہ تمہارا ہے اور نہ تمہارے باپ کا ہے. تو ایک حدیث یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کیا کرتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ عز وجل یحب معالی الاخلاق و اشرافها ویکرہ صفصافها کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے اور سلی چیزوں کو وہ ناپسند کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی تھی جس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں تھی. آدمی کو اونچی سوچ رکھنی چاہیے، اور اونچی سوچ رکھنے والا آدمی ہی رحمت میں حصہ پا سکتا ہے، دوسروں کو اپنی رحمت سے حصہ دے سکتا ہے. اور مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی پھیلی ہوئی تھی. کہ ہجرت کا موقع تھا، ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. جب مدینہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر قبیلہ بنی اسلم کے 2 چور ہیں. اس کو قبیلہ والوں نے ان کا نام رکھا تھا المہانان، 2 ذلیل آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے قبیلہ والے المہانان کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نہیں، تم لوگ المکرمان ہو، یعنی 2 باعزت آدمی ہو. تو ایک آدمی کے لیے ہوپ پیدا کرنا بھی رحمت کا حصہ ہوتا ہے. ڈاکٹر تقبہ صدیقی نئی دہلی سے سوال کرتی ہیں کہ پروفٹ محمد کا انسانیت کے لیے سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو یہی ہے کہ آپ نے بالکل کلیئر کانسیپٹ توحید کا دیا. ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اس میں آمیزش ہو گئی تھی، لیکن آپ کے ہاں توحید کا کانسیپٹ، آخرت کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. ایک بار ایک یہودی نے جاننا چاہا کہ کانسیپٹ آف ڈیتھ کے بارے میں، تو اس نے تمام مذہب کو پڑھا، ان کی آسمانی کتابوں کو پڑھا، لیکن اس کو کانسیپٹس آف ڈیتھ کلیئر نہیں ہوا. تو اس نے قرآن پڑھا تو وہاں پر اس کو بالکل کلیئر کانسیپٹ ملا، تو بہت زیادہ متاثر ہوا. تو ہر چیز ایک دم کلیئر ہے، کیونکہ اسلام ایک پریزروڈ ریلیجن ہے. تو اور اس سے اس کے دوسرا جو عملی سینس میں، سوشل سینس میں ہے، وہ پیس ہے. تو پہلی بار آپ کے زمانے میں سارے جو کام ہوتے تھے اس میں جنگ جو ہے سب سے زیادہ گلوریفائی کیا جاتا تھا، لیکن آپ نے پیس کو گلوریفائی کیا. آپ نے تمام کام جو ہے پیس کے ذریعے سے، تمام جو ہے اچیومنٹ جو ہے پیس کے ذریعے سے حاصل کی. تو آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جنگ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، جنگ 2 طرفہ تباہی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے صلح حدیبیہ کی، اور صلح حدیبیہ کے بعد بہت تیزی سے اسلام سارے عرب میں پھیل گیا. تو یہ ریلیجس لیول پر توحید اور سوشل لیول پر پیس کو آپ نے بالکل کلیئر کانسیپٹ دیا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. مس شہناز لاہور، واٹ از دی حدیبیہ ماڈل آف پیس؟ از اٹ اپلیکیبل ٹوڈے؟ دیکھیے، صلح کا جو ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ ہمیشہ اپلیکیبل ہی رہے گا، چاہے وہ گھر ہو یا باہر ہو، کیونکہ لڑ کر آدمی زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا ہے. تو صلح جو ہے قرآن شریف میں آیا ہے، الصلح خیر، ریکنسیلیشن از دی بیسٹ. تو صلح کے ذریعے سے ہی آپ ہر کام کر سکتے ہیں، اور اسی میں دنیا کی ترقی ہے، اسی میں اپنی ترقی ہے، اسی میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص بات بتائی وہ ہے کہ صلح یک طرفہ طور پر، صلح
وداؤٹ اینی پری کنڈیشنز. صلح حدیبیہ میں آپ نے تمام شرائط کو منظور کر لیا. آج لوگ صلح نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ کوئی شرط کو، اینمی کی شرط کو، دوسری پارٹی کی شرط کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو اسی وجہ سے صلح کر ہی نہیں پاتے، اور بڑی بڑی جنگیں جو ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. اگر وہ صلح کر لیتے تو ساری جنگوں کو اوائڈ کر سکتے تھے. جنگ سے کچھ نہیں ہوتا سوائے بربادی کے. جو اس کو پرک وکٹری کہا جاتا ہے، وہ آج بھی وہ بڑے پیمانے پر پرک وکٹری ہوتی ہے، یعنی دو طرفہ تباہی. تو ایک تو نیگیٹیوٹی ایک دم پریویل کرتی ہے، ہر آدمی نیگیٹیو ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ریسورسز کی بربادی ہوتی ہے. تو ہمیں ہر حالت میں صلح کرنی ہے. اس میں زمانے سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہر زمانے میں اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا پہلے تھی، اتنا آج بھی وہ ریلیونٹ ہے. آپا اس پر ایک چیز مجھے پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کہتے ہیں پیس ود جسٹس، تو کیا یہ چیز پاسبل ہے؟ نہیں، پیس ود جسٹس نہیں پاسبل ہے، کیونکہ جب آپ صلح کر لیں گے، پیس کو حاصل کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو کام کرنا پڑے گا سوسائٹی میں. جب آپ کام کریں گے تب آپ کو خود بخود جسٹس مل جائے گا. آپ جاپان کی مثال لے لیجئے، آپ کہیں کی بھی مثال لے لیجئے، تو انہوں نے بس پیس یک طرفہ شرائط پر پیس کر لیا امریکہ سے. اس کے بعد انہوں نے محنت کی، ایجوکیشن کے لیول پر، بزنس کے لیول پر زبردست محنت کی، اور 30 سال میں انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا. اگر وہ کہتے کہ ہم صلح تبھی کریں گے جب ہمیں جسٹس ملے گا، تو انہیں کچھ بھی نہ ملتا. جیسے مسلمان کر رہے ہیں ہر جگہ کہ ہم جسٹس کے ساتھ صلح کریں گے، تو انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اور آج 100 برس ہو گئے ہیں لڑتے لڑتے، کچھ نہیں ملا. نہ فلسطین کو کچھ ملا، نہ کسی اور ملک کو کچھ ملا. لیکن جاپان کی مثال ہے اور دوسری کنٹریز کی مثال ہے، انہوں نے صلح وداؤٹ اینی کنڈیشن کر لی اور سب کچھ حاصل کر لیا. مجھے یاد آتا ہے آپا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم مجھ سے وہ کوئی بھی ایسی چیز مانگیں گے جس کے ذریعے سے اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم ہوگی تو میں ضرور اس کو دوں گا. یہ صحیح البخاری، مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ہے. تو اللہ کی حرمت کا مطلب آج کی زبان میں اگر کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی چیز جس سے مواقع کھلیں گے، آپس میں ملنا جلنا ہوگا، پیس بڑھے گا، ہم ضرور اس کو دیں گے. تو یہ رسول اللہ کا کہنا میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے کہ صرف پیس آنا چاہیے پہلے. خالد خان کا دہلی سے سوال ہے کہ پروفٹ محمد ایڈوکیٹڈ انسانوں کے لیے رول ماڈل کیسے ہیں؟ دیکھیے، ہر پیغمبر رول ماڈل ہی ہوتا ہے، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی پریکٹس، آپ کے اقوال سب کچھ محفوظ ہیں. تو اگر رول ماڈل نہ ہوتا پیغمبر تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا، لیکن وہ انسان کو اسی لیے بھیجتا ہے کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو آپ نے جو کچھ بھی کیا، ساری زندگی تو آپ نے پیس کا کام کیا ہے. چند جنگیں ہوئی ہیں، مولانا نے اس کو بتایا تھا کہ صرف 4 دن جنگ ہوئی، وہ بھی ہاف اے ڈے. اب لوگ اسی ہاف ڈے یعنی پورے 2 دن زندگی میں جنگ ہوئی اسی کا ریفرنس دیتے رہتے ہیں کہ پرافٹ نے بھی تو جنگ کی، پرافٹ نے بھی تو جنگ کی. تو پرافٹ نے جنگ کی کوئی افینس میں تھوڑی کی. اب اگر جیسے کوئی گھس آتا ہے ہمارے گھر کے اندر تو ہم کچھ ہاتھ پاؤں چلائیں گے، بس اتنا ہی ہوا. لیکن جتنا آپ نے اپنی پلاننگ کے ذریعے سے جو کیا وہ سب پیسفل طریقے سے کام کیا ہے. تو وہ سارا جو کام آپ نے پیسفل طریقے سے کیا ہے وہ سب ہمارے لیے اپلیکیبل ہے ہماری لائف میں. لیکن چونکہ آپ آخری پیغمبر تھے تو اس نسبت سے آپ کے ذمے کچھ ایسی ذمہ داری ڈالی گئی تھی جو
صرف آخری پیغمبر کے لیے تھی. یعنی آپ نے کہا تھا میں ماہی ہوں، مٹانے والا ہوں. جو بھی جیسے ریلیجس پرزیکیوشن تھا، وہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ ریلیجس پرزیکیوشن کو ختم کریں، جس کو فتنہ کہا گیا ہے قرآن میں. یعنی لوگ جو ہیں ریلیجس فریڈم نہیں تھی، لوگوں کو خدا کا دین قبول کرنے کی آزادی نہیں تھی، زبردست رکاوٹیں تھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے ہی بالکل خلاف ہے کہ لوگوں کو موقع نہ دیا جائے کہ اگر وہ سچا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. تو یہ اسکیم کے خلاف تھا، اس لیے آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ فتنہ کو ختم کریں. تو یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے کوئی ہم آخری پیغمبر ہیں، تو وہ رسول اللہ کے لیے تھا. لیکن باقی جو سارے کام آپ نے کیے ہیں، جو سارے اگزامپلس آپ نے سیٹ کیے ہیں، وہ سب ہماری زندگی کے لیے اپلیکیبل ہیں. وہ کام تو آپ نے کر دیا، آپ نے پیس قائم کر دیا، آپ نے آزادی دے دی لوگوں کو. تو اب ہمیں صرف یہ ہے کہ اس پیغام کو ان ٹیچنگز کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور ان ٹیچنگز کو دوسروں تک پیسفلی پہنچائیں. مس صوفیہ اختر نے بہار سے لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب کی ٹاک پر انہوں نے کہا آج عرفن ایک نعمت کی طرح لگا، جزاک اللہ خیرہ. مولانا اقبال عمری صاحب نے لکھا ہے تمل ناڈو سے، ٹوڈیز بوتھ ٹاکس آر ویری انسپائرنگ. پیپل نو وی آر ریشنل پیپل ناٹ ہیونگ انف فیلنگ. But this talk an example for our inner personality. This mission is stand on tears for God and His message. Jazakallah ڈاکٹر صاحب اینڈ آپا. مولانا عمران اصلاحی صاحب کا سوال ہے، اس دنیا میں سفرنگ کیوں ہے؟ اصل میں سفرنگ کو بہت زیادہ لوگوں نے سبجیکٹ بنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی زیادہ سفرنگ ہے تو پھر خدا کا وجود ہی سسپیکٹ ہو جاتا ہے. اگر خدا ہوتا اور خدا اتنا زیادہ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ کر رہا ہے، اتنا زیادہ ہمدرد ہے، خدا سب کا اپنے بندوں کا خالق ہے، تو خدا اتنا سفرنگ کیوں الاؤ کرتا ہے؟ اصل میں یہ اسلام چونکہ ایک پرزروڈ ریلیجن ہے، تو اس لیے اسلام ہی کے ذریعے سے ہم اس فنامنا کو سمجھ سکتے ہیں کہ سفرنگ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ایول کریٹ کیا ہے. خدا نے ایول نہیں کریٹ کیا ہے، خدا نے انسان کو آزادی دی ہے، اور آزادی خدا کی کریشن پلان کے بالکل عین مطابق ہے. کیونکہ اگر آزادی نہ دی جاتی تو لوگوں کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس دنیا میں لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے رکھا گیا ہے کہ ہم کیا ایکسرسائز کرتے ہیں، اچھی رائٹ چوائس لیتے ہیں یا رانگ چوائس لیتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ اگر آزادی نہیں ہو، اب سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور آپ ایگزامینیشن روم میں آپ بھیج دیے جائیں تو آپ وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہی ہے کہ یہاں پر انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو کام ساری کائنات جو ہے وہ کمپلسریلی کر رہی ہے کہ خدا کی آگے سرنڈر کر رہی ہے، وہی ہم کو اپنی مرضی سے والنٹریلی کرنا ہے. تو اس کے لیے اگر مکمل آزادی نہ ہو تو ہم اپنا ٹیسٹ ہی نہیں دے پائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی آزادی کو مس یوز کرتے ہیں. تو یہ سفرنگ جو رزلٹ ہے آزادی کے مس یوز کا، ایک مثال ایسے واقعات ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انسان نے کیا نہیں ہے. جو ہمارے پہلے منسٹر تھے ارون شوری، تو ان کا ایک ہی بیٹا اور وہ فزیکلی چیلنجڈ ہو گیا، تو انہوں نے ایک بار بتایا تھا مولانا سے کہ یہ پیدائشی نہیں تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیدائشی ہے. تو ان کو جب وہ پیدا ہوا تھا، شاید وہ امریکہ میں پیدا ہوا تھا وہ، تو کوئی غلط انجیکشن اس کو لگ گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ فزیکلی چیلنجڈ وہ ہو گیا، اور آج تک وہ ایسے ہی ہے. تو بہت سارے ایسی باتیں
جو ہم نہیں جانتے کہ انسان کی پیدا کردہ ہیں، وہ در حقیقت انسان کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ آج جیسے غربت ہے، بیماری ہے، سارے مسائل ہیں، تو یہ جو ریسورسز ہیں وہ چند لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر یہ باقاعدہ فلی ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں ریسورسز کو، اس کا ایسا سسٹم ہو، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، تو یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جیسے اسلام میں اس کا بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں تو دور اول میں تو لوگ پورا کا پورا مال دے دیتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ایک بار حضرت عثمان قحط پڑا ہوا تھا مدینہ میں، تو حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے، تو ان کے 1000 اونٹ آئے باہر سے، وہ سامان لدے ہوئے، غلہ لدے ہوئے، تو جب آئے 1000 اونٹ تو تمام تاجر، چونکہ وہاں قحط تھا، تمام تاجر ان کے گھر گئے کہ سامان خریدیں اور لوگوں کو دیں۔ تو وہ تاجر نے جو دام لگاتے وہ کہتے مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، جو دام لگاتے کہتے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے بالکل حیران ہو کے کہا کہ تمام تاجر مدینے کے آپ کے پاس ہیں، کون آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا 10 گنا دے گا، اور میں نے یہ تمام مال جو ہے وہ وقف کر دیا مدینے کے لوگوں کے لیے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر لوگوں کے اندر یہ اسپرٹ ہو، یہ ویل وشنگ ہو لوگوں کی مدد کرنے کا، تمام لوگ مدد کریں تو آج مصیبت ہی نہ ہو، لوگوں کے ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے تو مصیبت ہی نہ ہو۔ تو یہ ساری جو مصیبت ہے، جیسے گلوبل وارمنگ انسانوں نے پیدا کیا ہے اور انسانوں نے جو ریسورسز کو مس یوز کیا ہے، اسی طریقے سے یہ سفرنگ، یہ ایول جو ہے، یہ ساری انسانوں کی پیدا کردہ ہے، اللہ نے نہیں سفرنگ پیدا کیا ہے۔ مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک جملہ لکھا ہے کہ پوری کائنات میں ہارمونی پائی جاتی ہے، یہ صرف زمین ہے جہاں سفرنگ پائی جاتی ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سفرنگ گویا انسان کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ یہ فرق کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کریشن پلان کو سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت شیخ سعدی کا، تو جب کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اس کو دیکھ کر ہمیں شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ تو شیخ سعدی نے اسی بات کو اپنی شعر میں لکھا ہے، حکایت میں لکھا ہے کہ ایک بار میں کہیں جا رہا تھا، میرے پاؤں میں چپل نہیں تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے ٹانگ ہی نہیں ہے، وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، تو میں نے خدا کا بہت زیادہ شکر کیا، تو میرے پاس تو صرف چپل ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بار بار خدا کی یاد دلاتی ہیں، جو ڈسپیرٹی ہے لوگوں میں ایک دوسرے میں۔ تو اس پر تو حدیث بھی ہے آپا کہ جو تم سے نیچے ہیں اس کی طرف دیکھو، جو اونچے ہیں ان کی طرف نہ دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ کی نعمت یاد رہے گی۔ محمد اسماعیل ممبئی، ان کا سوال یہ ہے کہ پروفٹ محمد اور پروفٹ جیسس کے درمیان سملارٹی کیا ہے؟ سارے پیغمبر ایک ہی مشن لے کر آئے، خدا کا دین پہنچانا لوگوں تک، تو وہی مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، اور وہی حضرت عیسیٰ کا بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ کو بہت کم موقع ملا، لیکن اس میں وہ دن رات بس لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتے تھے خدا کا میسج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے، اس لیے ہمیں فرق لگتا ہے۔ بائبل میں بھی آیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ ایک آتشی شریعت لے کر آئے گا، مطلب اس میں جہاد بھی شامل ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا جو سچویشن تھی، پرزیکیوشن جو تھا، ریلیجس پرزیکیوشن، اس کو ختم کرنا تھا، صرف کمیونیکیٹ نہیں کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں فرق لگتا ہے، ورنہ تو تمام پیغمبر نے ایک ہی کام کیا، وہ کوئی بھی پیغمبر ہوں، سب نے اللہ کا پیغام فرشتے سے لیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا، تو ہر لحاظ سے سملیرٹی ہے۔
طارق بدر صاحب نے اپنا ایک تاثر دیا ہے، اصولی اخلاق بہترین طریقہ ہے، شکریہ۔ محمد عباد اللہ چنئی سے لکھتے ہیں، واٹ آر دا آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز آف پروفٹ محمد؟ میرے خیال میں آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی وہی رحمت کلچر جو ہے آپ کا، وہ ویل وشنگ، رحمت کلچر کے انڈر میں ہی سب کچھ آتا ہے۔ انسان کے لیے بے انتہا ویل وشنگ، انسان کے لیے اتنا زیادہ کہ طائف کے موقع پر کس طریقے سے آپ کو لہو لہان کیا گیا تھا، آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے تھے اور آپ بالکل جوتے تک آپ کا بلڈ جا رہا تھا، بہت ہی تھک کر آپ وہاں بیٹھ گئے باغ میں۔ تو فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میں ملک الجبال ہوں، ماؤنٹین، اینجل آف ماؤنٹین ہوں۔ تو اور اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جو پوچھ لو میرے پیغمبر سے، اگر وہ کہیں تو، چونکہ طائف جو ہے نا وہ اس کے وہ ماؤنٹین سے گھرا ہوا تھا، تو یہ دونوں ماؤنٹین جو ایسے کرش کر دو تمام لوگ ختم ہو جائیں۔ اس وقت بھی جب کہ آپ کو اتنا ذلیل کر کے آپ کو پتھر مار کے وہاں سے نکالا گیا تھا، اس وقت بھی آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ لوگ آج جو ہیں مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی نسل جو ہے وہ اللہ کے دین کو پہچانے گی اور اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ تو اس قدر خیر خواہی کی آخری حد پر تھے آپ۔ تو یہی آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی ہے، اور ہمیں اس کوالٹی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ مس فہمیدہ خان فیض آباد سے انہوں نے اپنا تاثر بھیجا ہے، آج پروفٹ کی زندگی سے آپ نے ہم میں ریمائنڈ کرایا ہے کہ ہم میں یونیلیٹرلی اپنی زندگی میں پیس کو مینٹین کرنا ہے۔ مولانا اقبال عمری صاحب کا سوال ہے، سب سے بڑی رحمت کیا تھی؟ ایک دین کی حفاظت کی پلاننگ، اور دوسرے رحمت انسان کی نسبت سے یعنی کانفلکٹ مینجمنٹ۔ آپا ایسا کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ صحیح ہے، دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ کانفلکٹ مینجمنٹ جو ہوا اسی کے ذریعے سے دین کی حفاظت بھی ہوئی، اور دین جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ کہ اگر وہ کانفلکٹ مینجمنٹ نہ کیا جاتا تو پھر وہی سب جنگیں ہوتی، اور جنگ کے ذریعے سے سب کچھ ختم ہو جاتا، کیونکہ جنگ میں تو دونوں طرف کی تباہی ہوتی ہے۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ایک دم منیمم بلڈ شیڈ ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو میرے خیال میں کچھ 10-20 لوگ ہی، اور بھی کم، چند ہی لوگ جو ہیں وہ اس میں ختم ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ کی کہ بالکل منیمم بلڈ شیڈ میں سب کچھ جو ہے وہ مسئلہ سب حل ہو جائے۔ تو کانفلکٹ مینجمنٹ اسی لیے کیا گیا کہ دین جو ہے بہت آسان ہو جائے لوگوں کے لیے پہنچانا، ورنہ جب سب آپ کے فالوورز ختم ہو جاتے تو دین کو کون پہنچاتا؟ ساری دنیا میں یہی صحابہ جو ہیں ساری دنیا میں پھیل گئے، اور انہوں نے ساری دنیا میں پیغام اللہ کا پہنچا دیا۔ تو اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ ان کو جو ہے وہ جنگ میں ان کا وہ نہیں ہوا، جنگ سے بچے رہے۔ آپ نے جو پوائنٹ یہ کیا ہے کہ اگر ان کو ایسے ہی قتل کر دیا جاتا تو کون آپ کے مشن کو آگے لے کر بڑھتا، بالکل صحیح بات ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جو لوگ مکہ سے بھاگے تھے، کچھ لوگ بھاگے بھی تھے اس وقت، تو اس میں اکرمہ بھی تھے، وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ۔ تو ان کی بیوی رسول اللہ کے پاس آئی، اور رسول اللہ نے کہہ دیا تھا ان کو جہاں ملو ان کو مار ڈالو، کیونکہ وہ بہت دشمنی کرتے تھے اپنے باپ کی طرح۔ تو ان کی بیوی آئی
اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھے امان دیجئے، میں ان کو لے کر آؤں گی۔ تو وہ یمن اکرمہ چلے گئے تھے، وہاں سے ان کو لے کر آئے اور لا کر رسول اللہ کے پاس امان دلایا، اور اس کے بعد وہ بہت ہی اچھے ساتھی بنے۔ ایون اسلامی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بعد میں بہت بڑی خدمت کی اسلام کی۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اسلام کے معاملے میں تم ان کو سب سے اچھا پاؤ گے جو اسلام سے پہلے سب سے زیادہ اس سے دشمنی نفرت کرنے والے تھے۔ اشدہم لہو کراہیۃ قبل ان یقع فیہ، کہ جو سب سے زیادہ نفرت کرنے والے اسلام کے، اگر وہ اسلام کو سمجھ لیں تو سب سے اچھے رہیں گے۔ تو رحمت کا پہلو بہت اہم ہو جاتا ہے اس حدیث کی نسبت سے۔ آپا ایک سوال ہے عبد الرحیم کا نئی دہلی سے، واٹ آر دی موسٹ پازیٹیو تھنگ اباؤٹ اسلام دیٹ میک اسلام دا بیسٹ ریلیجن آف دی ورلڈ؟ اسلام میں جو اسپریچولیٹی ہے، مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی، جس پر مولانا نے بہت کچھ لکھا ہے، تو وہ آج کے نئے دور کے حساب سے بہت ہی زیادہ اپیل رکھتی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی تھی اور اس سے کچھ ملتا نہیں تھا، صرف ایک قسم کی ایک ایکسٹیسی ملتی تھی۔ لیکن مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی سے ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ اب جتنا زیادہ ہم انٹلیکچولی ڈیولپ کریں گے اپنے آپ کو، اتنا ہی زیادہ ہم خدا سے تعلق جوڑ سکیں گے، خدا کی معرفت حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ خدا سے تعلق جو ہے وہ، کیونکہ خدا کا کانسیپٹ اسلام میں اتنا کلیئر ہے کہ ہر کوئی جو ہے خدا سے تعلق جوڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے پیس، کہ ہر کام پیسفل طریقے سے کرنا، تو یہ پہلے زمانے میں بالکل ہی نہیں تھا۔ پہلے زمانہ تو جنگ کا زمانہ تھا اور لوگ ہر کام سمجھتے تھے کہ بیٹل فیلڈ میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی بہت ہی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے بیٹل فیلڈ میں کام کی۔ لیکن یہ جو پیسفل طریقے سے کام کرنا، تو یہ تو آپ ساری دنیا میں کام کر سکتے ہیں۔ تو اسلام نے پیس کے جو اصول مقرر کیے ہیں، خاص طور پر پیس وداؤٹ جسٹس، یک طرفہ صلح، تو یہ سب چیزیں بہت ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ہر جگہ لوگ جو ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ پیس ود جسٹس انہوں نے نکال رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، سوائے نفرت کے، نگیٹیوٹی کے اور جنگوں کے، اور کچھ نہیں مل رہا ہے۔ جو کچھ تھا مسلمانوں کے پاس وہ بھی انہوں نے کھو دیا ہے۔ تو اسلام کو اوریجنل جو شکل ہے، اوریجنل اسلام، اس کو ڈسکور کریں اور اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق پلان کریں۔ اسی میں ساری بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وہ مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی پر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، یہ مسند احمد میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ لقد ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما يحرك الطائر جناحيه في السماء الا اذكرنا منه علما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اللہ کے پاس گئے اس حالت میں کہ ایک پرندہ بھی اپنے پروں کو آسمان میں پھڑپڑاتا تھا، تو آپ اس سے ہم کو ایک علم کی یہ بات یاد دلاتے تھے۔ تو چونکہ اس زمانے میں مائنڈ بیسڈ کوئی لفظ تھا نہیں، تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے سکھایا کرتے تھے، کیسے لیسن لینا۔ مولانا یعقوب عمری صاحب کا سوال ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں شفقت و مہربانی کی بہت ساری باتیں آپ سے سننے کو ملیں، آپ کوئی ایک واقعہ بتائیں جو رسول اللہ کی شفقت و مہربانی کے اعتبار سے آپ کو پسند ہو۔ سارے ہی اچھے واقعات ہیں، وہ مجھے بہت ہی فیسینیٹنگ لگتا ہے کہ اس نے اتنا زیادہ بدتمیزی کی، چادر آپ کی کھینچی اور اس پر بھی آپ مسکرا دیے۔ سارے ہی واقعات اچھے ہیں پرافٹ کے، ایک واقعہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ خواجہ کلیم الدین صاحب کا سوال ہے، حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ملحمہ، جنگ کے نبی ہیں،
اس کا مطلب کیا ہے یہ بتائیں۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ غلط تاثر دے رہے ہیں کہ رسول اللہ جنگ کے نبی ہیں۔ وہ ایک محدود معنی میں تھا، کیونکہ آپ آخری پیغمبر تھے اور آپ کو ہر حالت میں فتنہ یعنی ریلیجس پرزیکیوشن کو ختم کرنا تھا، تو اس لیے چند جنگیں ہوئیں، ورنہ وہی جنگ ہوئی صرف 2 دن کی۔ تو وہ صرف 2 دن کی جنگ ایز اے فائنل میسنجر، ان دی کیپیسٹی آف اے فائنل میسنجر آپ نے کیا، نہ یہ کہ یہی آپ کا مشن تھا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ وہ جو ہے کہ آتشی شریعت لے کر آئے گا آخری پیغمبر، تو وہ تھی کہ چند جنگیں ہوں گی، لوگ اپوز کریں گے اور ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اوائڈ کرنے کی، حالانکہ جنگوں سے کچھ ہو نہیں رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنلی صلح کیا، اور صلح سے اسلام پھیلا۔ اور خود صحابیوں نے کہا ہے کہ جو اسلام پھیلا عرب میں وہ صرف صلح کی وجہ سے، کیونکہ صلح سے زبردست انٹریکشن ہو گیا، لوگ آنے جانے لگے۔ وہ جو کانفلکٹ تھا مکے مسلمانوں اور غیر مسلم میں، وہ سب کانفلکٹ ختم ہوا، لوگ آزادانہ میل جول کرنے لگے، اس سے اسلام جو ہے وہ پھیل گیا۔ تو اسلام پھیلا بھی صلح سے، لیکن جو لوگ باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ایک لفظ کو لے لیتے ہیں۔ آپ ایک لفظ کو کیسے، آپ کا پوری زندگی دیکھنا ہوگا نا، پوری زندگی میں آپ نے کیا کیا ہے۔ ایک لفظ سے تھوڑی آپ کی پوری پرسنالٹی سمجھ میں آئے گی کہ وہ جنگ کے نبی ہیں۔ تو جنگ کے نبی ہیں تو پھر پوری زندگی جنگ کرنا چاہیے نا۔ ایک بار مجھے ایک لیٹر آیا تھا کسی کا کہ پرافٹ واز آلویز اپ ان آرمس، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کون سی کتاب سیرت کی پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں سیرت پر، اسلام کو سمجھا نہیں ہے، وہی اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ نے پوری زندگی کیا عمل کیا اس کو دیکھا جائے گا، اور اس سے آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کے مشن کو سمجھا جائے گا، نہ کہ ایک لفظ لے کر کے۔ وہ حدیث میں سناتا ہوں، اور اس کے بعد جو میں نے کل اس پر دیکھا تھا وہ میں بتاؤں گا۔ عن ابی موسیٰ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسمان فقال انا محمد و احمد و مقفع والحاشر و نبی الرحمہ و نبی الملحمہ۔ ابن حبان میں بھی یہ حدیث ہے اور دوسری جگہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ نام گنائے، کہا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مقفع حاشر ہوں، نبی رحمت ہوں، اور نبی ملحمہ ہوں۔ یہ نبی الملحمہ والی بات جو ہے، یہ جب میں نے حدیث کی کتابوں کو اور شرح کی کتابوں کو دیکھا تو ایک اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، یہ ایک شاذ حدیث کہہ سکتے ہیں، الفاظ جس میں بیان کیا ہے، کیونکہ بعض حدیث میں نبی مرحمہ بھی ہے اور نبی ملحمہ بھی آیا ہوا ہے، اور بعض حدیث میں صرف نبی مرحمہ یعنی رحمت والے نبی، بعض حدیثوں میں جنگ والے نبی کا لفظ ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس سے اتنی زیادہ حدیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی رحمت ہوں۔ قرآن کے آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ایک دو حدیث میں اور سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں اور ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مشرکین پر بد دعا کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمت، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو میرا یہ سمجھنا چاہیے ہم کو کہ یہ اس قسم کی حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ ایک ایکسپشن ہوتا ہے، آدمی ہیمرنگ کی زبان میں بولتا ہے، وہ چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے فتح مکہ کے موقع پر سعد بن عبادہ اپنے قبیلے کے سردار اور جھنڈا لے کر آئے تھے، انہوں نے مکہ پہنچ کر یہ کہا دیا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جنگ کا دن ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سخت ناپسند کیا اور ان کو ان کی سرداری سے ہٹا کر ان کے بیٹے کو سردار بنائے کہ ایسا کیوں کہا، اور کہا کہ آج الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔
تو وہ رسول اللہ نے جو کہا کہ میں جنگ کا نبی ہوں، ایک ووٹ بات کہہ سکتے ہیں، کبھی آدمی کہہ دیتا حالت کے لحاظ سے وہ چیزیں ہو سکتی ہے، عموم کی حیثیت اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو اسی پر آج کی یہ مجلس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ کے رحمت کو سمجھنے اور دنیا کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں۔